اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 رکوع نمبر 6 شروع سے صفحہ نمبر 8 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون پچھلے رکوع سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں گنوانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت کی ہے، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لے آؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو جو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اور میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کن کا نام ہے، کسی کو یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں۔ ان کا نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے نام سے مخاطب فرمایا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضلتکم تم لوگوں کو فضیلت دی ہے، عزت دی ہے، علی العالمین تمام عالموں پر۔ یہ بات، یہ عزت دینا، فضیلت دینا، یہ میری نعمت ہے، میں نے اپنے فضل سے تم لوگوں کو فضیلت بخشی ہے۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فضیلت اگر تم برقرار رکھنا چاہتے ہو، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو میں نے باقی لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں میں نے بھیجے، یہ فضیلت میں نے تم لوگوں کو دی ہے۔ تو اگر یہ فضیلت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آئیں گے، اور کافروں کو کہتے تھے پھر ہم تم سب کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ نبی تو مکہ سے آ رہے ہیں تو پھر وہ مکر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو فضیلت دی گئی ہے اگر تم اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ
تم بھی ساتھ فضیلت والے ہو جاؤ، کیونکہ جو ایمان لاتا ہے اسی کو اللہ عزت دیتا ہے، چاہے وہ حبش کا بلال ہو یا روم کا صہیب ہو یا فارس کا سلمان ہو یا مکے کا عمر ہو، ابو بکر ہو، ان سب کو اللہ نے کس بات پہ فضیلت دی؟ ایمان لانے پر اور اسلام پر۔ تو تم بھی اسلام لے آؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دے دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو تم سب، یومن اس دن سے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اگر تمہیں یہ انعامات یاد دلانا یہ کس کام نہیں کرتا یا تمہارے دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے تو وَاتَّقُوا، ڈرو تم سب، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ عرب میں ہوتا یہ تھا، وہ بڑی غیرت والی قوم تھی، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنستا، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی تو لوگ اسے کسی طریقے سے اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو اس کی صورتیں کئی ہوتی تھی۔ پہلے تو یہ کہ اس کی طرف سے وہ بات کسی طریقے سے وہ مطالبہ پورا کرے، کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے تو دوسرا دوست یا رشتہ دار اس کی طرف سے وہ مطالبہ پورا کرتا، اسے اس پریشانی سے نکالتا۔ اگر وہ کام نہ کرتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے شفاعت کرتے، سفارش کرتے کہ یہ فلاں بندے کا حق ہے تو تھوڑا سا اس میں نرمی اختیار کرے یا وہ کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے کبھی کہیں کہیں سفارش بھی کام کر جاتی ہے تو اس کے ساتھ گزارا کر لیتے تھے، تو اپنے آدمی کو بچا لیتے تھے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں پر سفارش بھی کام نہ کرے تو پھر اس کا جو بدلہ بنتا تھا وہ بدلہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں جو 100 اونٹ تھے یا جو بھی ان کا خون بہا تھا تو وہ سب مل کر ادا کر دیتے تاکہ اپنے ساتھی کو بچا لیں۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ بنتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر سب مل کر اس شخص کی مدد کرتے، ان سے لڑائی کرتے، لیکن اپنے ساتھی کو چھوڑتے نہ تھے، کسی بھی صورت میں اس کی مدد کرتے، اس کو بچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ساری صورتیں بیان فرماتا ہے کہ اگر اس دن، کل قیامت کے دن تم لوگ عذاب میں پھنس گئے اور اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو تمہیں پتہ ہے کوئی بھی چیز تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ تو یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے تم سب، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس، نہیں ادا کر سکے گا کوئی مطالبہ، نفس کوئی نفس، عن نفس دوسرے کسی نفس سے، دوسرے کسی شخص کی طرف سے، شیئن ذرہ برابر بھی، ایک چیز کا بھی مطالبہ نہیں ادا کر سکے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اگر تم اس نیت پہ اور اس امید پر گناہ کرتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو تو یاد رکھو کوئی آپ کا کام نہیں آ سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، ولا يقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی سفارش۔ تو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، تو اس امید پر بھی اللہ کی مخالفت مت کرو۔ ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منها اس نفس کے بدلے میں یا اس نفس سے، عدل، بدلہ۔ اگر اس کے بدلے میں آپ کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں بھی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یا اگرچہ اس پوری زمین کو آپ سونے سے بھر دو اور وہاں پر فدیہ ادا کرنا چاہو، بدلہ دینا چاہو اللہ کو، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ پھر وہاں ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سب کو ملا کر میرے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی تو ولا ہم ینصرون، اس خیال سے، اس ظن سے بھی نکل جاؤ۔ ولا ہم ینصرون، اور نہیں ہوں گے وہ، ینصرون، جن کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا کوئی شخص۔ تو جب ایسی حالت ہے تو پھر اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس رسول کو مان لو۔ آگے اور انعامات اللہ تعالیٰ گنواتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو،
نجیناکم نجات دی ہم نے تم سب کو من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب دیتے تھے تم سب کو سوء العذاب بدترین عذاب، بدترین عذاب دیا کرتے تھے آپ لوگوں کو. وہ بدترین عذاب کیا تھا جو فرعون اور اس کے لوگ بنی اسرائیل کو دیا کرتے تھے. یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے وہ لوگ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے نساءکم تمہاری عورتوں کو. ہوا کچھ یوں تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا. فرعون اس وقت بنی اسرائیل میں جو بادشاہ تھا، تو فرعون کا قبیلہ جو تھا وہ قبطی کہلاتا تھا، قبطی قبیلے سے تھا. اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی ہے اور قبطیوں کے گھروں میں وہ آگ داخل ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی، ان کے گھروں میں نہیں جاتی اور سب قبطیوں کے گھر میں داخل ہوتی ہے. تو وہ ڈرا ہوا اٹھا اور اپنے جو اس کے بندے تھے، کارندے تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو، میں نے یہ خواب دیکھا. اور ساتھ اس وقت کے جو کاہن تھے، اس وقت کے جو جادوگر تھے، ان نے بھی بتایا. تو خواب کی تعبیر یہ دی گئی کہ آپ کی سلطنت کا خاتمہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون نے حکم دیا کہ اچھا یہ بنی اسرائیل یہ میرے ماتحت ہے اور میری سلطنت میں ہے، ان میں سے کوئی بچہ پیدا ہو کر میری مخالفت کرے گا اور میری حکومت جائے گی. تو آرڈر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کرو. تو جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کیا جاتا. تو پھر انہوں نے خیال آیا کہ اس طرح اگر ہم ذبح کرتے رہیں گے، بچوں کو قتل کرتے رہیں گے، تو ان کے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری خدمت کون کریں گے؟ خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوگا. پھر انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کرو، 1 سال چھوڑو اور 1 سال ذبح کرتے رہو. تو اللہ کی شان، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال ذبح کرنے کا سال تھا، اور وہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم اس نے دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے، آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اگلے سال پیدا فرمایا، یعنی اس سال جس سال وہ بچوں کو چھوڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اچھا بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ یہ پھر آگے جا کر ہماری خادمائیں بنیں اور ہماری خدمت کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں یہ بدترین عذاب دیا کرتا تھا فرعون. تمہارے بیٹوں کو یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے وہ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور تھی اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش من ربکم امتحان تھا تمہارے اوپر، بڑی آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش سے کس نے آپ لوگوں کو نجات دلائی؟ اللہ نے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون جیسے بادشاہ سے نجات دے دی، جو کوئی بھی نہیں بچانے والا تھا آپ کا، آپ لوگ تھے کمزور، تو میں نے آپ لوگوں کو بچایا. اس وقت کو یاد کرو، میں نہ بچاتا تو آج تم میں سے کوئی نہ ہوتا. تو پھر تو میرے اوپر ایمان لے آؤ، پھر بھی نہیں ایمان لاتے. ایک اور نعمت یاد کراتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو فرقنا جب پھاڑ دیا ہم نے بکم آپ کی وجہ سے البحر دریا کو. ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل جب فرعون کی مخالفت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے نکل پڑے. جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے لشکر کو جمع کیا کہ انہیں جانے نہیں دینا کہیں بھی، انہیں پکڑ کے رکھنا. ان کے پیچھے ہو لیا. آگے جاتے ہیں تو سمندر آتا ہے، دریا آتا ہے، بحر قلزم اس کا نام ہے، بحر قلزم. بعض لوگ کہتے ہیں دریائے نیل. دریائے نیل بھی ایک دریا ہے
مصر میں، لیکن جس سمندر میں یا جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پار کیا تھا، اس کا نام تھا بحر قلزم۔ تو بحر قلزم جب پہنچے، دیکھا تو آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو فرعون پکڑتا ہے، آگے جاتے ہیں تو پانی میں غرق ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی قوم متوجہ ہوئی کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اب آپ کہتے تھے کہ تم نکلو، اب آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے اور فرعون ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تحزن ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ پیغمبر کا ایمان اپنے رب پر، اللہ پر سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو جہاں پر کہیں بھی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں پر کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمیں بھی خطاب ہے اور ہمیں بھی یہ دعوت ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایسی پریشانی آئے، تم ایسی جگہ پھنس جاتے ہو کہ آگے پانی، پیچھے دشمن، یعنی مطلب آپ کی خلاصی کا کوئی بھی راستہ نہ ہو، پھر بھی کون ہے؟ اللہ تو ہے۔ اللہ وہیں سے راستہ نکالے گا جہاں سے آپ کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کے گمان میں کہیں آتا تھا کہ کیسے بچیں گے اب اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اضرب بعصاک البحر، اس سمندر کو یا اس دریا کو اپنی لاٹھی سے مارو۔ تو عقل تو یہاں پر کام نہیں کرتی، عقل تو کہتی ہے پانی کو لاٹھی سے مارو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی مارا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 12 رستے بنا دیے، پانی خشک ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اور وہ آگے قرآن میں آتا ہے کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، اور وہ پہاڑ رستے بن گئے، اس میں سے 12 رستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کو حکم دیا کہ اس میں سے پار نکلو۔ ادھر سے فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سارے سہولت کے ساتھ سمندر سے پار ہو گئے، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی پیچھے ہو لیو، انہیں پکڑ لو۔ تو جیسے انہوں نے گھوڑے ڈال دیے اور آگے چلے، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آخری آدمی دریا سے نکل گئے وہاں سے، اور اس کا آخری آدمی دریا کے اندر انٹر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ اب چل۔ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، تو وہ پوری کی پوری قوم، وہ لشکر ساز و سامان کے ساتھ فرعون سمیت دریا میں غرق ہو گئے، اور وہ لوگ بنی اسرائیل وہاں سے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم سب کو فرعون جیسے بادشاہ سے نجات دلا دی، اور تمہارے لیے میں نے بحر اور دریا کو بھی پاڑ دیا، اس میں سے رستے نکال دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، پھر تو میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ کہ یہودیوں کا اس وقت کے مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے، انہیں خطاب تھا۔ تو اس واقعہ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فَرَقْنَا بِكُمْ، پھاڑ دیا ہم نے، بِكُمْ تمہاری وجہ سے، الْبَحْرَ دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس بات کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، تم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے تمہیں پار لگا دیا، اور کس طریقے سے اسی پانی میں فرعون کو اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تو اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ آگے انشاءاللہ اور بھی بنی اسرائیل کے چند واقعات ہیں، مختصراً یہاں پر ذکر ہے، آگے تفصیل کے ساتھ بھی آئیں گے، پھر تفصیل انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو تم سب، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو نعمت کی ہے میں نے تمہارے اوپر۔ تو بار بار اپنی طرف نسبت ہے، میں نے کی ہے، تمہارے اندر کوئی اپنی اہلیت نہیں ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، وَأَنِّي اور بے شک میں نے، فَضَّلْتُكُمْ تم سب کو فضیلت دی ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ عالموں پر۔ ایک بات رہ گئی، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں میں افضل ترین پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور تمام امتوں میں افضل امت کون سی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے تو بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ میں نے تم سب کو فضیلت دی ہے عالموں پر، پورے عالم پر میں نے آپ لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہے، حالانکہ قرآن میں تو ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے عالموں پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جتنے لوگ تھے یہ نہیں کہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اس وقت کے جو لوگ تھے ان سب لوگوں میں، ان تمام عالم میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اور جو کلی فضیلت ہے، جو تمام کے تمام لوگوں سے افضل ہے، وہ ہماری امت ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جب تک جنت نہیں جائیں گے اور امتیں جنت نہیں جا سکیں، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو کہا ہے، اس زمانے کے لوگوں میں فضیلت دی۔ واتقوا یوما، واتقوا اور ڈرو تم سب، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گی ایک نفس، ایک شخص کسی دوسرے شخص کی ایک چیز میں بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا اس نفس سے، اس شخص سے، شفاعت سفارش کوئی، ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس شخص سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو، نجیناکم کہ نجات دی ہم نے تم سب کو، من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب دیا کرتے تھے تم سب کو بدترین عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے وہ ابناءکم بیٹے تمہاروں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور تھی اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، فرقنا بکم البحر فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر دریا کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم سب کو، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وانتم تنظرون وانتم اور تھے تم، تنظرون کے دیکھ رہے تھے اس بات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، کل درس نہیں ہوگا۔